حکومت کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں اور بڑے معتبر ادارے ہیں وہاں شکایت دے کے گئے. کیا شکایت ہے؟ صاحب یہ علی اللہ کے نعرے لگنے ہیں بن کر آئیے. تو پولیس کے محکمے نے رینجرز کے محکمے نے فوج نے کہا بھائی آپ کے آپس کے معاملے ہم لوگ اس میں نہیں پڑھ سکتے, یہ آپ خود طے کیجیے, حکومت اس میں نہیں پڑھ سکتی. اب میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں ایک تو کراچی میں سکھر میں یا کہیں لاہور میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ مجمع چلا رہا علی اللہ, میں تو نہیں سنا. میں نے کہا اور یہ کانفرنس میں کہا, میں نے کہا بھائی دیکھیے ہمارے یہاں تو کہیں سننے میں نہیں آیا کہ مجلس میں کسی نے علی اللہ کہا ہو. جہاں کہا جاتا ہے وہاں ہمت ہے تو جائیے. اتنے موٹے ڈنڈے ملنگوں کے ہوتے ہیں اور وہ کندھے پہ رکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں علی اللہ, اب اس سے پڑھنا ہے جانے. میں بھی بہت سے فرقے ہیں. ایک فرقہ دوسرے فرقے کو یہ نہیں سمجھا سکتا کہ وہ کرو جو ہم کر رہے ہیں. اس کو جب تک نہیں سمجھیں گے تمام عوام شیعہ اور سنی بات سمجھ میں نہیں آئے. بریلوی, دیوبندی, وہابی جو بھی ہے, جتنے بھی لوگ پاکستان میں ہیں, شیعوں کے اسماعیلی ہو گئے, بوری ہو گئے, جو بھی ہو, ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آپ کسی پر اپنا حکم لاگو نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے آپ. دیکھیے اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا, وہ بھاگ کر جرمنی میں رہنے لگے, وہ لندن میں رہنے لگے, وہ امریکہ بھاگ کر. مسئلہ اس سے حل نہیں ہوگا. مسئلہ اس سے آپ کی تبلیغ بے اثر کیوں ہو رہی ہے؟ اب آپ ہر الزام شیعوں پہ رکھ دیجئے. نصیریوں سے ہمارا کیا واسطہ؟ ایک فرقہ بنا تھا جس نے علی کو اللہ کہا, ہم اثنائی عشری کہلاتے. اب جہالت کی انتہا ہے کہ آپ ہمیں نصیری کہیے. ارے جو ہر سال 21 تاریخ کو حضرت علی کا تابوت اٹھا رہا ہو وہ نصیری کیسے ہے؟ نصیری تابوت نہیں اٹھاتا, وہ کہتا ہمارا اللہ زندہ ہے, ہمارا ہی نہیں. آپ کہہ رہے ہو علی کی شہادت ہوئی, آپ پڑھ رہے ہیں پشتوں کے رب الکعبہ, تو ہم نصیری کہتے ہو. اب مشاہد اللہ صاحب سے پوچھو شام میں کیا تابوت اٹھتا ہے, سب نصیری ہیں شام میں. ترکی کی اچھی خاصی آبادی نصیریوں کی ہے. اچھا سنتے آئے بچپن سے کہ صاحب نصیری علی کو خدا کہتے ہیں. نیا یہ فیس بک جو کتاب آئی یہ بڑی قیامت آئی. اس نے بتا دیا کہ البانیہ میں ایک قوم ہے بختاشی قوم جو حضرت عباس کو اللہ کہتی ہے. ارے باپ کی خدائی سے تو ابھی ہم پریشان تھے, بیٹے کی خدائی آ گئی. ہم اثنائی عشری ہیں, ہم الگ ہیں. نصیری الگ ہے, ملنگ الگ ہیں, تصوف والے الگ ہیں, دیوبندی الگ ہیں, بریلوی الگ, سب الگ ہیں. اب آپ ایک دوسرے کو نہیں سمجھے. اگر سمجھانا ہے تو ذرا آغا خانیوں کو سمجھا لیجیے. کراچی میں وہی کریم آباد میں کالونی ہے, اور پھر آگے تک چلے جائیے تو محمد علی ہاؤسنگ سوسائٹی. کیا سمجھائیں گے آپ انہیں؟ ماریں گے, پیٹیں گے. فوراً آغا خان کہتا ہے اس لیے ہم نے ہاسپٹل بنوایا تھا کہ ہماری قوم والوں کو مارا جائے. اچھا سب وہاں علاج کرا رہے ہیں, جو بندی بھی وہاں جا رہا ہے آغا خانی اسپتال, اور بریلوی بھی جا رہا ہے, سب وہاں جا رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آغا خانیوں کے علاج نہیں کرائیں گے. یہ مریض جب اپنا مطلب آئے تو سب دوستی ہے, اور جب ہم علاج کرنے کا مسئلہ آیا جھگڑا ہو گیا. یہ تو کوئی بات نہیں. جاؤ بھائی سیون پہ لڑ لو, برشا میں لڑ لو, ملنگوں سے لڑ کے دکھاؤ.
حافظ صفدر صاحب نے ملنگوں کا ایک پورا گروہ بلا لیا اپنے یہاں حضرت علی اکبر کے جشن میں، انہی کے پیچھے پڑ گئے، کہتے آ گئے تو آ گئے، کرشن نگر لاہور میں آ گئے، اس میں کیا پریشانی ہے؟ وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے ان کا اظہار ہے محبت علی کا اظہار؟ آپ نے کیا روک لیا تھا پاکستان میں؟ صابری کو روک لیا، نصرت فتح علی کو روک لیا، عزیز میاں کو روک لیا، ہاں زیادہ زیادہ آپ نے صابری کے بیٹے کو قتل کر دیا کہ صاحب نے بھی کیا ہو، خالف ہوں گے علی علی کہ انہوں نے تو کیا ہوگا، تو یہ کر سکتے ہیں آپ کہ رگے پھولو کاٹ دیجئے، لیکن آواز علی علی تو نہیں رک سکتے۔ منصور بھی کہہ گیا، وہ جنید بھی کہہ گیا، وہ بڑے بڑے بہت بڑے اس لیے کہ ان کی پہچان ہی نہ بنتی اگر وہ علی علی نہ کرتے۔ آج صوفیہ کرام کی پہچان علی علی کی وجہ سے، بڑے بڑے لوگ تو بہت گزرے ہیں، اب سائنسداں کتنے بڑے بڑے گزرے، لیکن ان کے مزاروں پہ چادر تو نہیں چڑھ رہی، ان کی ولایت کا تو نہیں اعلان ہو رہا۔ یہ محبت علی کا اظہار، علی کا نام طاقتور، یہ نام کائنات میں چھا گئے، علی اور ایک حسین۔ آپ ہر چیز کو شیعوں پہ نہ چپکا دیجیے، اس لیے کہ فرقوں میں بڑے کے، اور پاکستان ایک گلدستہ ہے سبھی آباد، تو ہم کسی کو نہیں سمجھا سکتے، ہم کسی پہ یہ نہیں لا سکتے یہ کرو۔ اب اگر کوئی زنجیر کا ماتم کر رہا ہے، کما لگا رہا ہے، اس میں یہ تو نہیں کہ صرف کراچی والے یا سندھ والے یا پنجاب والے کما کا ماتم کر رہے ہیں، اور عراق میں بھی ہو رہا ہے، اور ایرانیوں کو دیکھیے کہ وہ عراق آ کر کما لگاتے ہیں۔ یہ فیس بک سا بتا رہا ہے، وہ چہرہ بتا رہا ہے، فیس بتا رہا ہے کہ وہ آئے اور یہاں آگے کمائیں، ان کی سب جگہ یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں، جاننے والوں کے پاس لے کے گئے اور شروع۔ اچھا لبنان والوں کو کس نے روک لیا؟ تلوار کا ماتم، بھئی کہاں روک لے گا؟ نہیں روک سکتے، تو سمجھا نہیں سکتے کسی کو، ہم نہیں سمجھا۔ اب آج چلیے کہ دنیا کوئی چیز ہی نہیں، گھوڑا ہی نہیں، گھوڑا بالکل غلط نکالے، لیکن ہر جگہ جو چیز ایسی ہے کہ اہل بیت سے منسوب ہو جائے، لیکن کسی روایت کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آیت سے ثابت کرو اور حدیث سے ثابت۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ انبیاء کا نام کس نے نہیں سنا۔ میں تو لاجک سامنے کی عقل کی دلیل دیتا ہوں۔ نوح مشہور ہیں، کتنے مشہور ہیں؟ بہت مشہور ہیں، لیکن کس وجہ سے؟ لکڑی کی کشتی کی وجہ سے، نہیں سمجھے؟ ارے موسیٰ ہے بس مشہور ہے کس وجہ سے؟ ڈنڈے کی وجہ سے، عصا، وہی لکڑی کا عصا۔ ہر پیغمبر کے ساتھ ایک نسبت ہے، فرق یہ ہے کہ ہر نبی کے ساتھ ایک نسبت ہے۔ تخت سلیمان ایک نسبت، داؤد لوہے کو موم کرنے ایک نسبت، عیسیٰ کا دم، موسیٰ کا عصا، نوح کی کشتی، ایک نسبت۔ بس اس لیے گھبرا گیا کہ حسین کے پاس نسبتیں بہت سی ہیں، عالم بھی ہے، پنجابی ہے، پھرایا بھی ہے، زلجنا بھی ہے، تابوت بھی ہے، میری بھی ہے، جھولا بھی ہے، امام باڑا بھی ہے، فرشیالہ بھی ہے۔ بادشاہ شاہت حسین، بادشاہت حسین، شاہت حسین، کیونکہ بادشاہ ہیں، انبیاء کے بھی بادشاہ ہیں، اس لیے نسبتیں زیادہ ہیں۔ اب آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ مہندی کیا ہے، جھولا کیا ہے، تابوت کیا ہے، اور تو پھر کشتی کیا ہے، عصا کیا ہے، تخت کیا ہے، لوہا کیا ہے، گدھا کیا ہے، گھوڑا کیا ہے، اور کوا کیا ہے جو سکھانے آیا تھا قابیل کو کہ پہلی خبر کوے نے بنائی، یہ کوا کہاں سے آیا؟
اس کی ذمہ دار اہل سکھر ہیں. میں نہیں ہوں، جو کچھ میں بول رہا ہوں میں نہیں بول رہا ہوں، یہ آپ کے دل کی آواز ہے. اب آپ کہیں گے کہ اتنے دلوں کی خبر آپ کو کیسے؟ اسی کو تو نظام میں بھی لائے گئے ہیں. تو یہ سوچ رہا بھائی، وہ سوچ رہا بھائی، وہ سوچ رہا، سب کے دل ایک ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ ولایت علی پر سب سے بڑا مظاہرہ کربلا میں ہوا، اور وہ یہ کہ 72 کے دل ایک ہو گئے تھے. ہر سینے میں حسین کا دل دھڑک رہا تھا. ہر سینے میں حسین کا دل دھڑک رہا تھا. آواز آئی کہ پوری حدیث لکھا دیجئے. امام رضا نے کہا اس حدیث کو لکھ لو. ہم شرط ہیں، آپ نے غور نہیں کیا. کہا بلا کہ پہ شرط ہا و شروط ہا، ان شرطوں کی ایک شرط میں ہوں. تو امام رضا نے یہ کیوں کہا کہ میں شرط ہوں؟ اس لیے کہ نام علی رضا ہے. نام بتا دیا کہ لا الہ کے قلعے میں جانے کے لیے پہلی شرط علی ہے. اسی کو کہتے ہیں علی الولی اللہ. اسی کو کہتے ہیں. ان کے بادشاہ نے کہا، ان کے بادشاہ نے کہا یہ سلسلہ جو نیشہ پور میں سنایا ہے امام حسن نے، سونے کی تختی پہ لکھو اور لکھ کر رکھ دو. جب میں مروں تو میری قبر میں رکھ دیں. اس سلسلے سے میری بخشش ہو جائے گی. جہاں ایک حدیث بادشاہوں کی بخشش کا سہارا بن جائے، وہ پوری کل ولایت علی اگر کوئی مان لے تو نسلوں کا سہارا، نسلوں کا سہارا. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جیقات میں تقریر ولایت علی اٹھا کر امام رضا تک کیوں لے گیا؟ اس لیے کہ یہ مہینہ امام رضا کا ہے. دونوں بھائی اور بہن امام رضا علیہ السلام اور معصوم خود صلی اللہ علیہ وسلم. اب شاید کوئی نہ مانے. اب ماننا نہ ماننا تو بھئی ذہنوں کی بات ہے. میں تو اپنے کتب خانے کا حوالہ دے سکتا ہوں. دیکھیں ایران سے اور کراچی سے بھی آیت اللہ خمینی صاحب کا دیوان شاعری جو کی گئی وہ دیوان شائع ہو گیا. میرے کتب خانے میں ہے. ایران سے چھپا، اردو ترجمہ، منظوم ترجمہ. اس میں ایک قصیدہ ہے آیت اللہ خمینی کا. اس میں 2 شہزادیوں کی تعریف کی ہے. ایک جناب فاطمہ اور ایک معصومہ خود جن کا نام فاطمہ بنت موسی قادی ہے. یہ بھی فاطمہ ہے، وہ بھی فاطمہ ہے. تو کہتے کہتے مدح کرتے کرتے اب آپ ہم پر الزام لگاتے ہیں. غلو کر دیا، بڑھا دیا، غلو کر دیا، بڑھا دیا، چڑھا دیا. میں تو آیت اللہ انقلاب ایران کے بانی کون ہے کہ جو آیت اللہ خمینی کا نام نہیں جانتا؟ آئیے میرے، آپ کہیں گے تو کل ہی میں کراچی جا کے نیٹ پہ پورا قصیدہ خمینی صاحب کا ڈال دوں گا، آپ کو مل جائے. اب تو آج کل تو کوئی ٹیلی فون یا آپ سکھر آئیے فوٹو اسٹیٹ کرائیے چکر ہی نہیں. بس نیٹ پہ ڈالا اور پورے ورلڈ میں چیز پھیل گئی. اگر آپ کہیں گے تو میں کل ہی نیٹ پہ ڈال دوں. خمینی صاحب کا قصیدہ اس میں فرماتے ہیں تعریف کرتے کرتے دونوں فاطمہوں کی. کہتے فاطمہ بنت محمد اور فاطمہ بنت امام موسی قادی. میرا دل یہ چاہتا ہے اگر فقہ مجھے نہ روکتی تو میں اعلان کرتا یہ دونوں فاطمہ اللہ کی بیٹیاں. رخصت کے معنی جانیے اجازت، ایک طرح کی اجازت ہے کہ شاعر کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور اگر اسے کہنا ہے تو وہ رسول اللہ کے سامنے بھی کہہ سکتا ہے. اور میں آپ کو حوالہ دے دوں، غدیر میں
جب اعلان ولایت علی کا ہو چکا تو جو رسول کے شاعر تھے حسان بن ثابت، لوگوں نے کہا ارے آج تو جشن کا دن ہے، تم نے قصیدہ نہیں کہا؟ تو وہ بے اختیار بولے، جو بولے وہ شعر تھے، اور فی البدی قصیدہ کہتے چلے گئے۔ 63 شعر ولایت علی پہ کہہ دیے۔ تو اس کی کیا تعریف کروں کہ بدر میں جتنے لوگوں نے مل کر مارا تھا اتنے علی نے اکیلے مارے، اس کی کیا پتہ۔ احد میں جب سب بھاگ گئے تو محافظ رسالت علی نے، میں اس کی کیا تعریف کروں کہ جب وہ جنگ احزاب میں پکار رہا تھا آؤ ہمارے مقابلے پہ، تو سب دبک کر بیٹھ گئے تھے۔ علی نے کہا آنا لہو، اور جا کر عمر ابن عبدالبر کا سر کاٹ کر نبی کے قدموں میں ڈال دیا، اور خیبر جس کا قلعہ 39 دن سے فتح نہیں ہو رہا تھا اس دروازے کو اٹھا کر توڑ کر پھینک دیا، اور علی نے خیبر فتح کر کے دکھا دیا۔ اس علی کی میں کیا کرتے تعریف، یہاں تک آئے حسان بن ثابت نے کہا کہ اب میں اس کی کیا تعریف کروں کہ شب معراج جہاں نبی کے دوست پر کسی کا ہاتھ تھا وہاں علی نے قدم لگ دیا۔ اور اس چیز کو لوگ کہتے ہیں غلو۔ بھائی اگر غلو تھا تو رسول اللہ نے ثابت سے کیوں نہیں کہا معراج میں گیا تھا، تمہیں کیا پتا کیا ہوا؟ قصیدہ رسول اللہ نے سنا اور حسان کے دیوان میں موجود ہے۔ جو کچھ فرزدق نے کہا، ہدی علی نے کہا، کمیت نے کہا، آئمہ نے سنا، شعر سب کے موجود ہیں، لڑ لیجئے جائیے۔ کیا ہے غلو؟ غلو پہ میں تقریریں کر چکا ہوں کہ غلو جو ہے وہ شاعری کا جوہر ہے۔ غلو نہ ہو، یہ ایک صفت ہے، یہ ایک صنعت ہے شاعری میں۔ گر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، انیس کہہ رہے ہیں عراق میں گرمی عاشور کے دن کیسی تھی، گر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لا قابل پائے نگاہ میں۔ یعنی اگر زمین پر نگاہ ٹھہر جاتی تو اس کے پاؤں میں بھی چھالے پڑ جاتے، اسی کو کہتے ہیں مبالغہ، اور مبالغہ نہیں تو شاعری نہیں، مبالغہ نہیں تو شاعری نہیں۔ ہاں نشر میں نہ کی تو آپ کیا کریں بھائی؟ آج اللہ خمینی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں بھائی مدح کی ایک قسم ہے۔ آپ کو پاکستانی کہا کہ بھائی کیا ایران کی باتیں کرتے ہو، تو پھر ہندوستان کی باتیں کر لیجیے، پاکستان کی باتیں۔ وہ علامہ اقبال جو کھلے میں لیٹے ہوئے ہیں، جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا، وہ زیارت کے لیے گئے، جناب سیدہ کی قبر پہنچے تو شعر کہا فارسی میں، شعر ان کے دیوان میں موجود ہے کہ اگر شریعت میرے پاؤں میں بیڑیاں نہ ڈالتی تو میں قبر زہرا پہ سجدے کرتا۔ کہہ گئے اسرار خودی میں چھپا ہوا موجود ہے، پڑھ لیجئے فارسی دیوان میں اقبال کے آپ کو مل جائے گا یہ شعر۔ آداب شریعت پاؤں کی بیڑی بنے ہوئے، لیکن کیا کوئی ایسی چیز آج کوئی کہے گا جو امام کے دور میں نہ پوچھی گئی ہو؟ راوی نے امام صادق سے کہا کہ جب ہم کربلا جاتے ہیں اور جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں دروازے سے سامنے امام حسین کی قبر اور زری نظر آتی ہے تو دل چاہتا ہے سجدہ کریں، تو امام صادق نے فرمایا کس نے منع کیا؟ سن لیجئے پوری بات کہیے گا، سن لیجئے امام نے کہا کس نے منع کیا ہے؟ فوراً سجدہ کرو، لیکن جیسے ہی سجدے میں جانا فوراً چلا کے کہنا اللہ اکبر۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ کہیں روایت کی شکل میں نہیں لکھی، یہ تو مشاہدہ کہلاتی ہیں۔ سارے روزوں پہ جائیے، دنیا کے تمام مزاروں پہ جائیے، لیکن جب آپ حسین کے روضے پہ پہنچیں گے آپ کو حسین کے روضے کے علاوہ یہ چیز کہیں نہیں ملے گی کہ گنبد پہ جیسے ہی آپ کو نظر جائے گی تو گنبد کی نوک پر لکھا ہوا ہے اللہ اکبر، کہیں نہیں لکھا۔ حسین کے روضے کی بلندی پہ لکھا ہے اللہ اکبر۔ اب
اب سمجھے شہادت حسین کیا ہے؟ اللہ اکبر، حقا کے بنا لا الہ الا حسین، اور جب وہ بنا ہے تو اس کی ماں فاطمہ ہے۔ بہت مشہور ہے کہ ہر بچے کی جنت اس کے ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ تو میں اس پہ کہا کرتا ہوں تو دنیا کے سارے گناہگار بخشے گئے۔ ظلم کیا ہٹلر نے، اس نے کہا میری جنت تو میرے ماں کے پاؤں کے نیچے، جنت میں چلا گیا۔ چنگیز خان، ہلاکو خان، لاکھوں انسانوں کو مارا، انہوں نے کہا ہماری جنت تو ہمارے ماں کے پاؤں کے نیچے۔ کبھی اس پہ حدیث پہ غور بھی کیا تو یہ تو پتہ لگا ہے کس کی، تو ڈھونڈو تو تب نسبت سے پتہ چلے گا کہ حدیث مستند ہے یا نہیں ہے۔ حدیث کسی کی نہیں ہے، حدیث حسین کی ہے، حدیث حسین کی، اور یہ حسین کو ہی کہنا تھا، حسین کو ہی کہنا تھا کہ ہر ایک کی جنت اس کے ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، یعنی میری جنت میری ماں فاطمہ کے پاؤں کے نیچے ہے۔ تو جس کی جنت فاطمہ کے پیروں میں ہو تو پہلے حسین نے کہا ہے نا، ورنہ جنت اتنی سستی چیز ہو گئی کہ تمام انسانوں کی ماؤں کے پیروں کے نیچے آ گئے۔ ایسا نہیں، ایسی جنت پہ تو ہم نہیں جائیں گے کہ دنیا کی ساری ماؤں کے پیروں کے نیچے رون لی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ قول اللہ نے حسین سے کہلوایا کہ ماں ہو تو فاطمہ جیسی ہو تب جنت پاک۔ جو ماں ولایت فاطمہ کو مانتی ہو، ولایت فاطمہ تو سمجھے آپ، فاطمہ کی ولایت، فاطمہ کی حکومت، ہاں انہی 14 معصوم کی حکومت۔ اور یہ حکومت اگر دیکھنا ہے تو روزوں پہ جائیے، جائیے معصومہ ان کے روزے پہ جائیے، یہ ایک فاطمہ کو دیکھ لیجئے تو وہ کہتے ہیں ایران والے کہ تم نے کیا جنت البقیع میں قبر کا حال کیا۔ ارے 7ویں بیٹے کی بیٹی، موسیٰ کاظم کی بیٹی کا ذرا روزہ کو دیکھو میں آ کے، یہ فاطمہ معصومہ ہو، اور ہوا کیا تھا، واقعہ کیا تھا؟ بڑی اتنی سی بات تھی کہ جب چلنے لگے امام رضا تو بہن پوری رات ٹہلتی ہے۔ 17 بہنوں کا بھائی ہے، 17 بھائی 17 بہنیں، امام رضا سب سے بڑے ہیں۔ بہنیں رخصت کر رہی ہیں، کیا سما ہوگا مدینے میں جب 17 بہنوں نے بھائی کو مدینے سے رخصت کیا۔ اب سن لیجئے، جب جنازہ کہنے میں جو امام نے کہا تھا تیار کر کے رکھ دینا، میرا بیٹا آئے گا، محمد تقی آئے گا اور وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ خوبصورت فرزند چاند جیسا چہرہ، 7 سال کے امام محمد تقی برآمد ہوئے اور آخری نماز جنازہ امام رضا کی پڑھائی، اور اچانک جنازہ نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا شہزادی آپ کے بابا کا جنازہ میں نے مدینے میں لے جا کے صحن خانہ میں رکھ دیا تاکہ بہنیں رخصت ہو جائیں۔ اب کون یہ بتائے گا؟ یہ ولایت کا وہ سفر ہے کہ جب تک آپ کو ولایت کے اندرونی معنی نہیں معلوم ہوں گے آپ اس حکومت کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے مسائل تک لا کے موضوع کو تمام کیا، یہاں تقریر تمام ہو رہی ہے اور ولایت پر ہی میں موضوع کو ختم کر رہا ہوں، یہی ولایت ہے۔ تو اب کون بتائے؟ اور امام نے بتایا کہ جیسے ہی جنازہ صحن خانہ میں آیا، اب یہ منظر کون بتا سکتا ہے کہ 17 بہنوں نے سر کے بال کھولے اور جنازے کے گرد، اب اس میں معصومہ قوم نہیں ہے، معصومہ قوم سفر پہ جا چکی ہیں کہ میں اپنے بھائی کو خود ڈھونڈوں گی، ایران کی طرف گیا اور وہ نکل چکی ہیں اپنے 4 بھائیوں کے ساتھ۔
ہماری میں بیٹھ. اب جو بہنیں مدینے میں ہیں، بعد میں لکھا 18 بہنیں، تو 17 بہنیں تو ہیں نا یہاں، اور انہوں نے بال کھول کر اپنے بھائی کے جنازے پہ بینڈ کیے. بینڈ سمجھ لیجئے، بینڈ کیا. اس کے لیے آپ کو انیس و جبین پڑھنا پڑے گا، سندھی مرثیے پڑھیے تو آپ کو بین ایک الگ سے چیز ہے کہ بین ہوتے ہیں، اور بین سے گریہ تاری ہوگا. اب آپ سمجھنا چاہیں گے بچے اور جوان یہ بین کیا ہے؟ بین سمجھ لیجئے کیا ہے. 7 بیٹیاں جناب عبدالمطلب کی تھیں، 12 بیٹے تھے، بیٹیاں 7 تھیں. جناب عبدالمطلب رسول اللہ اور حضرت علی کے دادا. بیٹیاں 7، بیٹے 12. تقریباً 100 سال کی عمر عبدالمطلب کی ہوئی. کوئی کہتا ہے 90، 95، 98، مختلف روایتیں 100، 110 تک کی روایت. 7 بیٹیوں کو بلایا اور کہا اب میرے جانے کے دن آ گئے. بجلی آنکھیں دکھا رہی ہیں، لیکن پڑھنا تو ہے نا. آپ سن رہے ہیں نا، یہ پوری تقریر آپ نے دل لگا کے سنی تو آخری حصہ تو آپ کو سننا ہے، اس لیے میں تقریر ختم کر رہا ہوں. کسی بھی حال میں آپ کو تو واجب کا یہ مصرع جو ہے آپ کے لیے تو ہے، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے کا، مجلس ہر رنگ میں ہوتی ہے. مکمل ہونا ہے اسے کسی بھی رنگ میں، رنگ سے گھبراہٹ نہیں ہو، رنگ تو دنیا بدلتی ہے، مجلس حسین ہوتی ہے. اور تو ہے نا، آپ نے 7 بیٹیوں کو بلایا اور کہا دیکھو اب میرے مرنے کے دن قریب ہے. اللہ نے جو مجھے بیٹیاں عطا کی، یہ بیٹیاں میں نے مانگی. مجھے پتہ ہے میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے 12 بیٹی عطا کر. ایک بیٹا تھا میرے قریش. اس وقت میں زمزم تلاش کر رہا تھا تو میں نے اللہ سے کہا تھا باپ اور بیٹے زمزم کو تلاش کریں، کھود رہے ہیں مکے کی زمین، مجھے اور بیٹے دے دے. دے دیا. سب سے چھوٹے جناب حمزہ، اللہ نے بیٹے دے دیا. سب بیٹوں نے نام روشن کیا. بیٹیاں ہم نے اللہ سے مانگی. پتہ ہے کیوں مانگی؟ اس لیے کہ اگر خاندان کا کوئی بزرگ مر جائے اور جنازے کو کوئی رونے والا نہ ہو تو جنازہ سونا رہ جاتا. میں نے تم 7 کو اللہ سے اس لیے مانگا کہ میرا جنازہ سونا نہ رہ جائے. بیٹیاں رونے لگیں، عبدالمطلب کی بیٹیاں رونے لگیں. کہ اچھا آپ یہ بتاؤ کہ تم میرے مرنے پر میرے جنازے پہ کیا بین کرو گے؟ میں بین سمجھا رہا تھا، کیا بین کرو گی؟ ان کا بابا یہ زندگی میں ہم آپ کو بشگونی نہیں کر سکتے. ہم کیسے کر سکتے ہیں بین؟ اچھا سنو. ایک سفید چادر منگوائی اور چادر اوڑھ کر عبدالمطلب لیتے اور کہا سمجھو یہ جنازہ ہے اور تم باپ کے جنازے پر ہو. اب عربی میں مرثیے کو بین کر کے سناؤ. میں سننا چاہتا ہوں تم سب کیسے ہو. تو عبدالمطلب کی بیٹیوں نے سر کے بال کھولے اور عربی میں اشعار کہے جو تاریخ میں موجود ہیں اور قیامت کے بین ہیں. بیٹیوں نے یہ باپ کے جنازے پہ کیے اور بادشاہوں کی طرح عبدالمطلب کا جنازہ اٹھایا. بنی ہاشم نے جنازہ اٹھایا اور بیٹیوں نے بین کی. بین کی چھاؤں میں جنازہ اٹھا. سمجھ رہے نا؟ امام رضا کا جنازہ مدینے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی امام محمد تقی کو؟ تاکہ یہاں مامون کا دارالحکومت امام رضا کا جنازہ سونا نہ رہ جائے. معصوم عمر راستے میں ہے، اس لیے جنازہ ان کے گھر سے نکلے. بیٹے نے کہا کہ باپ کا جنازہ دھوم سے مدینے سے نکلے اور بیٹیاں باپ کے جنازے پر بین کریں. امام نے فرمایا کہ ہماری امام رضا کی بیٹیاں ہماری بہنیں بین کر رہے اور جنازہ وہاں سے اٹھ کر اب آئے گئے.
اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جنازہ آ گیا. امام نے فرمایا جنازہ بین ہوئی. یہ منظر مدینے میں دوسری بار ہوا. پہلی بار کب ہوا تھا؟ علی کی بھی 18 ہوئی. جب حسن کا جنازہ نکلا تو 18 بہنوں میں جس میں سب سے آگے زینب و ام کلثوم اور رقیہ تھا. اور اتنی دھوم سے حسن کا جنازہ اٹھا. لیکن قیامت یہ ہوئی جب کسی جنازے پر یہ نہیں ہوا کہ وہ جنازہ گھر سے جا کر واپس آیا. اور جب واپس آیا تو انہی بہنوں نے میت کے جسم سے تیر نکالا. کوئی بہنوں کا ذکر ہو رہا ہے اور اسی میں تکلیف ختم ہو جائے گی. یہی میں تکلیف ختم ہو جائے گی. معصومہ قم چلی اور جب قم تک پہنچی تو عماری کے پردے سے یہ دیکھا کہ پورے شہر کے گھروں پہ سیاہ پرچم لگے ہوئے. لوگوں کو دیکھا سڑک پہ جا رہے ہیں, اشارہ پہ کالے کپڑے پہنے ہوئے. بادشاہ قم کو پتہ چلا امام زادی آ رہی ہے, امام کی ہمشیرہ آ رہی ہے, امام کی بہن آ رہی ہے, امام رضا کی بہن آ رہی ہے, موسی کاظم کی بیٹی آ رہی ہے, خاندان رسالت کی شہزادی آ رہی ہے. اس نے اپنی بیوی کو بلایا حاکم قم نے اور کہا کہ تم اپنے تمام برادری, رشتہ دار, عزیزوں کی عورتوں کو بلاؤ اور استقبال کرو. شہزادی سیلانی بیوی آ رہی ہے. جہاں سے بیوی کی سواری گزرنے والی تھی وہاں پر قناطیں لگائی گئی, خیمے لگائے گئے اور کہا گیا کہ آپ یہاں پہلے اتریے پھر آگے بڑھیے گا. جیسے ہی عماری سے شہزادی اتری دیکھا تمام عورتیں قوم کی کالے کپڑے پہنے اور جو بادشاہ قوم ہے, حاکم قوم ہے, اس کی بیوی سب سے آگے کالے کپڑے پہنے, سر کے بال کھلے ہوئے, آنسو بہتے ہوئے, خاموش. یعنی رو کوئی نہیں رہا لیکن آنسو ڈھلک رہے ہیں سب کے. اور سب نے ہاتھ باندھ کر حلقہ بنایا شہزادی کے گرد اور شہزادی کو لے کے چلی. تو آپ نے فرمانا شروع کیا, جب میں شہر میں داخل ہوئی تو میں نے گھروں پہ کالے علم دیکھے, میں نے لوگوں کے کالے لباس. اب تم عورتیں بھی سب کالے کپڑے پہنے ہو اور بال تمہارے کھلے, کون سی مصیبت تم پہ آئی؟ کہ تمہارا بادشاہ تو نہیں مر گیا؟ کیا قیامت تم پر گزر گئی جو اس طرح تم سب رو رہے ہو؟ وہ کچھ بولی نہیں. حاکم قوم کی بیوی نے انتظام کیا تھا, مسند بچھی تھی, گور تکیے لگے تھے. شہزادی کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے بٹھایا, تکیے سے آرام سے آپ پش لگا کر بیٹھ جائیں. جب شہزادی آرام سے بیٹھ گئی تو ہاتھ جوڑ کر وہ سامنے آئی اور اس نے کہا کوئی بادشاہ نہیں مرا. ہاں, ولایت کا بادشاہ اب اس دنیا میں نہ رہا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بھائی مارا گیا, قہر دے کر مار ڈالا گیا. بس یہ سننا تھا کہ بے قرار ہو کر کھڑی ہو گئی. پھر تو وہ بھوکا اور وہ بینک ہوئی, بیوی بے ہوش ہو کے گر گئی. معصومہ قم آپ زیارت کو ایران جاتے ہیں, جب بھی روضے کے دروازے پہ پہنچے گا میرے یہ مصائب یاد کیجیے گا. یہی ذیقات کا مہینہ بیوی کا ہے, اس لیے میں ذکر ختم کر رہا ہوں شہزادی کا یہ مہینہ ذیقات کا. جب آپ کو یاد آئے تو قم میں جا کے روئیے گا اور شہزادی کو یاد کیجیے گا. بے ہوش ہو کے گر گئی. کہتے ہیں کہ 7 دن تک اٹھتے بیٹھتے میرا بھائی مارا گیا, ہائے میرا بھائی مارا گیا. ابھی مشہد تک نہ جا سکی تھی, بھائی کی قبر نہیں دیکھی تھی. وہی قوم میں 7ویں دن یہ کہتے کہتے انتقال کیا, میرا بھائی مارا گیا. میں جس بھائی سے محبت کرتی تھی وہ بھائی مارا. ایک بہن بھائی پہ قربان ہو گئی, صرف موت کی خبر سن کر اتنا روئی کہ وہی قوم میں وفات پائی. میں کہوں گا شہزادی معصومہ قم کربلا آئیے. ایک بار کربلا کی زمین ہلی, سید سجاد کا بازو ہلا کر کہا زینب نے اے میرے لال عصر کا ہنگام آ گیا, خیموں کو سنبھالو, میں باہر جاری.
کہتے بیوی جب چلی تو چادر کے کونے زمین پہ گھسکتے جا رہے تھے، ایک طرف کبرا ایک طرف سکینہ چادریں اوڑھے، اور وہ طلائع زینبیہ جب کربلا جانا تو وہ بلندی اس پہاڑی پر آئی اور ایک بار وہاں سے دیکھا تو بالکل سامنا تھا، گلے پہ شبر کا خنجر، آواز دی عمر صاحب یہ میرا بھائی پیاسا مارا جا رہا، ایک بہن کے سامنے بھائی کے گلے پہ خنجر چلا رہا اور بہن اللہ کو لکھا ہے کوئی آپ کو بھگنا دے اللہ سوائے مگر حسین کے تمام مومنین کے لیے ہم دعا ہوں ہیں اللہ آپ کو خیر واقعے سے رکھے، تمام بلاؤں کو دور فرمائے، بجدار جنت البقیع کو تعمیر فرما، تمام روزوں کی حفاظت فرما، قیام رات اور شام میں معصومین کے روزوں کی حفاظت فرما، وقت محمد اور آل محمد تمام مومنین کی بخشش کی ضمانت مولا جلیل ہے، اور ایک اعلیٰ مقام پر آپ حضرات متمکن ہیں، یہ تو پتہ چل جاتا ہے، اور محشر تک کا یہ سفر ہے ولایت علی کا، اللہ آپ کو یہ سفر اسی طرح جاری رکھنے کا موقع دے، آپ کے بچے ولایت علی پر جی نام سید اختر علی شاہ اور ان کی زوجہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ، ایک بار سورہ حتم، تین بار سورہ قل اللہ پڑھی۔ مرحومین کو اعلیٰ علی میں بلند جگہ عطا فرماؤ، یہاں پر ہمارے اور آپ کی جو مرحومین ہو چکے اللہ میں جنت اعلیٰ میں بلند مقام عطا فرماؤ، امام زمانہ کا ظہور فرماؤ، ظہور میں تعظیم فرماؤ۔ متوجہ زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا خیرت اللہ، السلام علیکم یا محمد بن عبداللہ، السلام علیکم و ابیک و امیک و اخیک امیر المومنین جمیع رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ والحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امین و سید الوسیئین، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا صداتی مولائی جمیع رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الفائل والفقراء، السلام علیکم یا شمس شمود یا انیس النفوذ ایوہ المدفون بیرضیتو، السلام علیکم یا قویس الشیعت والزوال فی یوم الجلہ، السلام علیکم یا سلطان العرب و جمع ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا جمیع رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب عصر و زمان علمان علمان علمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس و جان، السلام علیکم یا کامل کفر و طغیان، السلام علیکم یا دافع ظلم و عدوان، السلام علیکم یا امام زمانہ ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وصل اللہ تعالی مغرب ظہورک جمیع رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی اللہ محمد وعلا نعرہ حیدری